بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں جو گھر پہ موجود ہیں، اور جو ہمارے عزیز بھائی اور بہن آج 27ویں کی رات میں ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات فرمائی کہ بنی اسرائیل میں دو خدا کے نیک بندے ایسے آئے، جن میں ایک ایوب علیہ السلام اور دوسرے یوشع علیہ السلام، کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، 80 سال اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیے۔ اچھا، اب ان دنوں ماحول ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہر انسان دوسرے انسان سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ واقعہ، مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے، جب سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر یہ ارادہ کیا کہ آج ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے، تو پتہ چلا کہ سیدنا ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے۔ تو یہ وہ دور تھا جس دور میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کی آیت اپنے مصداق میں پوری بیٹھتی تھی کہ ہر انسان دوسرے انسان سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، اور جتنی نیکی وہ لوگ کیا کرتے تھے اتنا ہی ڈرا کرتے تھے۔ ہم نیکی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ نیکیاں کر کے اور ڈر جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں ہم نے یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بات صحابہ کرام کو پتہ چلی تو بہت افسردہ ہو گئے، اور اتنے افسردہ ہوئے کہ کئی تو جا کے گھروں میں رونا شروع ہو گئے۔ اور صحابہ کرام اللہ رب العزت کے سامنے اکثر و بیشتر اپنی حالت ایسی بنا لیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کو خود ان پر پیار آتا تھا، اور اللہ رب العزت سے احکام اتروا لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات سن کے ان کو بڑا رشک ہوا، اور کہ 80 سال کی عبادت۔ تو ان میں سے چند نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے۔ تو آپ مسکرا دیے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس سورت مبارکہ کے ساتھ بھیجا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تمہارے اوپر ہم لیلۃ القدر اتار رہے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میرے نبی اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری دے دیں، آنے والی امت کو یہ خوشخبری دے دیں کہ یہ وہ ایک رات ہے کہ اگر یہ رات کسی کو مل گئی تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے وہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا، کیونکہ اس امت کی تو عمریں کم ہیں۔ اب وہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا، اگر 1000 مہینوں کا آپ حساب لگائیں تو 83 سال کچھ بنتے ہیں۔ اور یہاں علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ 1000 شہر تو اللہ نے سمجھانے کے لیے بتایا، جس طرح ہم نہیں کہتے بھائی یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 1000 گنا بہتر ہے، ہزاروں گنا بہتر ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے،
اور یہ لیلۃ القدر کا ثواب اس کو بھی مل جاتا ہے جو اس رات میں 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اس رات کو طاق راتوں میں ڈھونڈا کرو۔ اور ایک بہت بڑی حکمت، اس کو اللہ نے جو طاق راتوں میں چھپایا ہے وہ اس لیے چھپایا ہے کہ کم از کم میرے نیک بندے کم از کم 5 راتیں تو ایسی گزاریں جن راتوں میں عشاء سے لے کر فجر تک کم از کم 2 رکعت نماز تو ضرور پڑھے۔ ہاں تو جو 2 رکعت نماز بھی پڑھے گا اس کو بھی لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات میں ملائکہ آسمانوں سے اور بہشت سے نیچے اترتے ہیں، اور جو مسلمان جس نیکی کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے آتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے مصافحہ کر لیا اس کو لیلۃ القدر کا اجر مل گیا۔ اللہ رب العزت اس بابرکت رات کے اجر سے آپ کو بھی مستفید فرمائے، مجھے بھی مستفید فرمائے، اور پوری کی پوری امت کو اس کا استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔